خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ ماں وہ مقناطیسی قوت ہے جو پریشان بکھری اولاد کے وجود کو دوبارہ جوڑ کر اس میں تسکین کی روح پھونک دیتی ہے۔ کسی کے بھی حالات سمجھے بغیر صرف اس کے لفظوں سے جج مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم کو اس کے حالات اور دل کی خبر ہو تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی کے قابل نہیں چھوڑتی۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ نیت کا گناہ نیت کی توبہ سے معاف ہوتا ہے، عمل کا گناہ عمل کی توبہ سے دور ہوتا ہے، تحریر کا گناہ تحریر کی توبہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے بہن بھائی رشتے دوست بہت قیمتی ہیں۔ اپنے لفظوں سے ان کی ڈارس بنا دیجیے، اپنی گفتگو سے ان کے دل جیتیے۔ غصے میں کبھی کچھ ایسا مت کہیں کہ ان کے دل پہ اس کا نشان چھید بن کر ہمیشہ باقی رہے۔ ملنا اور بچھڑنا زندگی کا وہ حصہ ہے، لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے۔ فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا۔ اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ جو لوگ پیسے کو غلام نہیں سمجھتے وہ پیسے کے غلام ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے پیار کرنا چاہیے، پیسے کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں کو استعمال کر جاتے ہیں اور پیسے سے پیار کر لیتے ہیں۔ پیسہ آپ کا غلام ہے، آپ پیسے کے غلام نہیں۔ پیسہ اس وقت تک مفید ہے جب تک آپ اس سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور جب دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا؟ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ وہ تکلیف جس میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے وہ انعام ہے، وہ غریبی جو اللہ کے قریب کر دے، وہ جھکا دے وہ انعام ہے، اور وہ دولت جو باہی کر دے وہ بربادی ہے۔ یہ سب تعلق کی بات ہے، تو تعلق قائم رکھنے والا ہم انعام ہوتا ہے اور تعلق توڑنے والی خوشی سزا ہے اور گمراہی ہے۔ جس بات کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے وہ انعام ہی انعام ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت ہم صرف ہمارے اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت امام جعفر الصادق کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دے جو دین کی تبلیغ میں بہت مددگار ثابت ہو۔ امام جعفر صادق نے جو جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس جواب میں پورا دین بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کوشش کرنا دین کی تبلیغ کے لیے تمہیں اپنی زبان استعمال کرنی نہ پڑے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے
وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب باتوں سے دور ہو کر صرف اپنا جائزہ لیجئے، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیں، خود کو ابھی محسوس کر لیا کریں۔ کچھ رونقیں خود سے بھی ہوتی ہیں۔ جب آپ کی پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی لیک ہوتا رہتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کے تندرست حالت میں رہنے نہیں دیتے، جیسے غیبت، ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال ضائع ہونے لگ جاتے ہیں، سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔